نظم کیا جائے. جو شخص ابوالکلام آزاد صاحب ہے، بھگت سنگھ ہے، ٹیپو سلطان ہے، مہاتما گاندھی ہے، اور جتنے بھی شہید کیے تماموں کا نام لے کر بھائی اس کے بارے نظم پڑھا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بےہودہ کا پار کر دیا جائے. آج اگر قبر سے اٹھایا جائے نا ان بزرگوں کو جنہوں نے قربانی دے وطن کے لیے، وہ جوتا لے کر دوڑا پیٹے گا ان تمام مردوں کے پیچھے، کہ مرد جھاڑو لے کے پیٹے دوڑائے گا کہ مردود اسی لیے ہم نے قربانی دیا تھا ڈانس کروانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم. وقال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. میرے معزز سامعین کرام، بزرگ آدمی ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالو کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اللہ اس کے رسول کی کچھ باتوں کہنے اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ. اور درود و سلام ہو آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، شان شبتہا، تاجد مدینہ، فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر. میرے محدث سامنے کرنا رب کریم کا بے حد احسان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی اسی شخص سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور عزیز تر فرماتے ہیں اس شخص کو جس کو اللہ تبارک تعالی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، جو مسجد میں آنا جانا کرتا ہے. ہمارا آپ کے یہاں پر آ جانا اور ہمارا آپ پر یہاں بیٹھ جانا ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہم اور آپ محبوب بندہ بن گئے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو پسند فرمایا ہے. اس پسند فرمانے کی وجہ سے رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھانٹ کر اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں رب کریم کا بے شمار نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. رب کریم صاف فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بڑی نعمتیں ہیں ان تمام نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو انسان گن نہیں سکتا. اتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ان میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو مزید آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو بار بار ہر دن 5 وقت آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مزید کرم یہ بھی ہوا، مزید احسان یہ بھی ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ایسے کنٹری میں، ایسے ملک میں اور ایسے دیش، ایسے وطن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو جمہوریت ہے. جس وطن میں، جس کنٹری میں ہمیں آپ کو رہنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، وہ ملک ہمارا آپ کے انگریزوں کے چنگل سے، انگریزوں کے زیادتی سے محفوظ رہا ہے. کچھ بات انشاءاللہ تعالی 26 جنوری سے متعلق عرض کروں گا. اور آج کا حالات جو ہے اس پر انسان اگر غور فکر کرے گا تو انسان خون کے آنسو رونے کے تیار ہے. لیکن سمجھدار پڑھے لکھے آدمیوں میں زیادہ کچھ ایسے ہو چکے ہیں جو اس 26 جنوری ہے یہ دیش کی آزادی کو اپنے پیروں سے کچلا جا رہا ہے. بات انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا. رب کریم نے خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 7 پر، جو میں نے خطبہ کے بعد عرض کرا ہوں. اللہ کیا کر یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم. اللہ تبارک تعالیٰ صاف صاف فرما رہی ہے ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا، اکھاڑے گا، تمہارے قدموں کو جمع دے گا. میرے معزز سامعین کرام، اس آیت کریم میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں اور مخاطب ایمان والوں فرما رہے ہیں
کہ مان والو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیر کو جما دے گا، چاہے باطل طاقت ہوئے، دشمن ہو، بڑا بڑا فرعون کی طرح کوئی اگر حکومت والا آ جائے تمہیں ٹگمگانے سے ہلا نہیں سکتا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی مدد کر۔ اللہ کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ تو ہر ایک چیز سے پاک ہے، اللہ تبارک کھانے سے پاک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سونے سے پاک ہے، کوئی تعاون کرنے سے پاک ہے، لینے سے پاک ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو کیا فرما رہے ہیں کہ مدد کرنے کیا مدد سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک ہمیں آپ کو ہمارے آپ کو بتانے چاہتے کہ دین اپنے ثابت قدم ہو جاؤ، دین کو لے کر جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو عطا فرمائی، جو اللہ تبارک سورہ حشر آیت 7 پر فرماتے ہیں ما آتکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ما آتکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو چیزیں دیں اس کو مضبوط تھام لو، جس چیز کے بارے حکم کرے اس کو مضبوط تھام لو اور جس چیز کو منع کرے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک خود فرما دیے، آگے فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک تعالیٰ پرہیزگاری چاہتا ہے، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ سے خوف نہیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اس آیت کریمہ ہمیں آپ کو مکمل زندگی گزارنے کی اصول دے دی، مکمل زندگی چلنے کا ایک ڈھانچہ اور ایک فارمولا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب کامران ہوں، جو بھی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک مدد کرنا چاہیں، جو بھی چاہتا ہے ہم دنیا آخرت کامیاب کامران ہو، جو بھی چاہتا ہے دنیا آخرت سکسیس ہو، رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کرے۔ اللہ کا فرمان کہ رسول جو کہا اس کو عمل پکڑ لے، جس کو بارے میں نہیں کہا اس کو چھوڑ۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا ہے؟ جو اس سے تعلیم کہا گیا ہے اس کو کہا جائے مولویوں کو ٹوپے ڈرانے سے چھوڑ دے جائے۔ ہمارا جو کہہ رہا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگ جو کہے ہیں، ہمارے گھر میں جو چل رہا ہے، ہمارے خواتین جو کہہ رہے ہیں، داڑھی ٹوپی والا جو کہہ رہا ہے لیکن نماز کا پابند نہیں، قرآن حدیث پتہ نہیں، اس کو بات سنیں گے، مولویوں کو بات نہیں سنیں گے تو ٹوپی ڈرامائی، تو پھر پتہ چلے قبر میں جب سوئیں پھر پتہ چل جائے۔ میرے معزز سامنے جو شخص آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ دور بھی گزرا ہے، صحابہ کرام کا دور بھی گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ایک پہاڑ پر روکنے کے بارے میں کہا صحابہ کرام، آج جو کہے رسول اللہ کو سنت کا اگر چھوڑ دے کیا کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے؟ رسول کا فرمان ایک عمل نہیں کرے دوسرا عمل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مثال یہ ہے، جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلانا جو پہاڑ ہے، چھوٹی سے پہاڑ تھی، اس کے چوٹی پر 50 صحابہ کرام تعینات کرے تیر لے کر، اب لڑائی کے وقت لڑائی میں شکست کھا لے یا فتح ہو جائے، اس پہاڑ کو چوٹی سے تم کو ہلنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہاں سے تم کو آگے بڑھنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام سن لیے، صحابہ کرام کو اس پہاڑ پر چوٹی پر تعینات کر دیا گیا تیر لے کر دونوں طرف سے، تاکہ دشمن اگر ادھر سے آئے تو وار کر، اس طرف سے آئے تو وار کر سکتے ہیں۔ جب صحابہ کرام درمیان ہجوم میں جب لڑائی چلی، جہاد کا موقع چلا، تو صحابہ کرام کو دیکھنے لگا کہ صحابہ کرام فتح حاصل ہو گئی، صحابہ کرام جیت گئے، دشمن کو کھدڑ دیا، بھگا دیا۔ تو چوٹی پر جو صحابہ کرام کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 50 صحابہ کرام کو ہلنا نہیں ہے، اس وقت تو جیت گئے صحابہ کرام۔ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام وہاں سے نیچے اتر آئے مال غنیمت کو لینے کے لیے۔ جو کفار مشرک مال چھوڑ کے جاتے ہیں، گھوڑے کے شکل میں ہو یا کوئی بھی ساتھی شکل میں ہو، کھانا پنا شکل میں ہو، غلام کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، تو مال غنیمت کہا گیا، اس مال کو لینے میں رہ گئے۔ کچھ صحابہ رہتے رسول اللہ نے منع فرمائے اترنا نہیں ہے، یہیں پر ہمیں آپ کو رہنا ہے، مال غنیمت چھوڑو، رسول اللہ پاس لے لیں گے ہم۔ لیکن صحابہ کرام کچھ نہیں مانے اور اتر گئے۔ صحابہ کرام برا بلا نہیں، میسج پہنچانا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو کفار مشرکین تھے جو اس صحابہ کرام سے لڑ رہے تھے، پیچھے سے پہاڑ پر چڑھے، دونوں سے پہاڑ پر چڑھے اور بیچ میں صحابہ کرام تماموں کو تیر کے ذریعے سے بہت صحابہ کرام شہید کر دیا۔ کیا وجہ نکلی؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان کو عمل نہ کرنے کے وجہ سے، پھر تو بعد میں پھر صحابہ کرام جیت گئے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس جگہ پہ جو صحابہ کرام جو شہید ہو گئے، یہ مسٹیک
یہ مسٹیک مولانا صحابہ کرام شان میں سمجھتا ہوں گستاخی ہوگی، معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ جو صحابہ کرام نے عمل کیا اس کا کیا وجہ نکلا؟ اس کا صحابہ کرام نے اترنے کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام کے یہاں کوئی شہید ہوئے۔ تو ہم اور آپ اگر غور کریں گے کہ کوئی بھی سنت اگر ہم سوچیں گے یہ رسول اللہ کی سنت، اس کو کوئی باتیں چھوڑ دیا جائے، ہمارا آپ کا گھاٹا ہوئے گا اور گھاٹا کا سودا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو وہ طریقہ دے کر گئے ہیں جو طریقہ ہمارا زندگی گزارنا کے ایک اس میں حسنہ عطا فرمایا۔ میرے محترم سامعین کرام، اب رہی بات کہ یہ جو ہمارا آپ کا ماحول چل رہا ہے، تو کچھ دن کے بعد 26 جنوری آنے والا ہے، اس کے اور پس منظر کچھ ہم اور آپ کو جان لیں۔ حالانکہ ہم سے اکثر جانتے ہیں 26 جنوری کا واقعہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ موٹی بڑی بات سمجھ لے، جو اسکولوں میں آج اللہ ماشاءاللہ کہا جاتا ہے، آج اسکولوں میں تصویر لگایا جا رہا ہے، بس اپنے جو کمیونٹی ہے، اپنا جو دھرم والا ہے، اپنا ہے ماننے والا ہے، بس اسی، اور خدا نے کبھی کبھی اللہ ماشاءاللہ کا نام آ جائے، ابو کلام آزاد کا نام آ جاتا ہے، ٹیپو سلطان کا نام آ جاتا ہے، بس باقی جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو جماعت والے بڑے بڑے مسلمان نے اس دیش کو آزادی کی قربان دیا ہے، اس کو نام تک یاد دینے کو پابند لگا دیا ہے کہ نہیں مسلمان نام نہیں لے سکتا۔ میرے محترم میرے کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود صاف فرماتے ہیں وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہے غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام اگر ہم اور آپ کر لے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی دنیا میں بھی ہمیں آپ کو استقامت عطا فرمائے گا، دنیا میں ہم لوگ کو لیڈرشپ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی کامیاب کامار کرے گا۔ اگر تم کیا ہو جو پکا سچا مسلمان، پکا سچا مسلمان بن جا۔ پکا سچا مسلمان کا پہچان کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہوتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد رسول مکمل اکلیم۔ پکا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو ستواں کلمہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جتنے شرائط اس پر شرائط مکمل کھڑا ہونے والا پکا مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان یہ بھی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے رمضانی تیاری کرتا ہے، مارکیٹ میں جا کر کپڑا خریدتا ہے، مارکیٹ جا کر شاپنگ کرتا ہے، مارکیٹ میں جا کر اور جتنے رمضان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتا ہے تمام اٹھا لیا۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان تیاری یہ نہیں۔ آج ماہ شعبان پہنچ چکی ہے، لگ بھگ 20 سے 22 دن اور باقی ہے رمضان آنے کے لیے۔ تیاری کتنے ہیں؟ ہم سب کی ذمہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان سے نہیں بلکہ ماہ رجب سے تیاری کرتے تھے، اور بار بار دعا کر تیاری نہیں، دعا فرماتے تھے تاکہ تیاری سے بڑھ کر چیز رب کریم کا مرضی آ جانا، رب کریم کا توفیق مل جانا۔ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان۔ ماہ رجب ماہ شعبان برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دینا۔ آج کتنا مسلمان رمضان کی تیاری کرتے، آج مسجدیں بڑھ جانے چاہیے ماہ شعبان میں، لیکن نہیں، رمضان آئے گا تب بڑھے گا، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن تیاری جو ہم شادی کے لیے جس طرح تیاری 6 مہینے پہلے سر پر درد اٹھا لیتے ہیں، عقیقہ جو چھوٹا مختصر سنت ہے اس کو بھی سر کا درد بنا کر رکھ لیے ہیں۔ ختنہ جو سنت نہیں ہے کھانا پینا کھلانا، اس پر ہم نے سر کا درد کر لیا ہے۔ 6 مہینے پہلے ٹینشن آ جاتا ہے کہ بچے کا ختنہ کروانا، عقیقہ کروانا ہے، شادی کروانا ہے۔ 6 مہینے پلاننگ ہوتا ہے، جو 6 مہینے کے بعد شادی کے بعد سب ختم ہو گیا، بیٹی چلے گئی رہائی ہو گئی، بیٹی چلے گئی سسرال میں، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر بھی 6 مہینے پہلے ٹینشن ہوتا ہے۔ رمضان مقدس مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، ماہ شعبان تیاری کرنا، کتنا وہ تیاری کرنا۔ ہر ایک شخص سے گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے آخرت فکر تیاری کرے۔ یہ حالات نازک حالت ہے، یہ حالات نازک ہے، کوئی آسان صورت حال نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ بس انجوائے کر لے، میلہ ٹھیلا میں چل جائے، پکنک میں چل جائے، اور ابھی پوجا چل رہا ہے ڈانس ڈسکو کرنے چل جائے، بس زندگی انجوائے کر لے بس پار ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے زندگی نہیں دیا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ انجوائے کافر کرے گا، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب کا یقین نہیں ہے، وہ تو کہے گا پنرجنم ہے، 7 مرتبہ جنم لینا ہے،
ایک دفعہ مر جائیں گے وہاں پر کوٹا جائے گا، پھر کبھی بلی بن جائیں گے، کتا بن جائیں گے، اس طرح خنزیر بن جائیں گے، بس دوبارہ پھر آ جائیں کچھ بن کر، وہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ایک دفعہ مرنے کو دوبارہ پھر نہیں ہے۔ اچھا عمل کر اللہ تعالیٰ جنت دے گا، برا عمل کرے اللہ تعالیٰ جہنم میں دھکیل دے گا، اور کل قیامت میں جنت اور جہنم دونوں کھڑا کر رکھے گا، اور ایک مینڈک کا شکل میں ایک جانور لے کر آئے گا، اور اس کو پھر اس جگہ پر حلال کرے گا اور کہہ دے گا جنت والے اور جنت والے دیکھ لو کہ یہ جو ہے یہ ملک الموت تھا، موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب کوئی مرنے والے نے، ہمیشہ آپ کو رہنا ہے جنت و جنت و جہنم ہے تو جنت۔ میرے محدث سامنے کرام، یہ جو ہمارا وطن ہے، یہ وطن جو آزادی ہوئی ہم سب جانتے ہیں 15 اگست 1947 پر آزادی ہونے کے بعد غالباً آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں 2 سال 11 مہینہ یا 8 مہینہ کوئی کہہ رہے ہیں، 26 جنوری جو ہے 15 اگست 1947 پر جو آزاد ہو گیا، اس کے بعد غالباً 2 سال سے زیادہ چلا، 2 سال زیادہ چلا قانون بننے کے لیے، جمہوریت آنے کے لیے، کیونکہ اس پیارے وطن پر بہت سارے مذاہب رہتے تھے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر ایک شخص کو مکمل آزادی تھی، آزادی ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے وطن پر خوشحال زندگی گزار سکے۔ آج جو مسجدوں میں اذان ہونا، آج مندروں سے اپنے مذہب کے اعتبار سے آواز نکلنا، گردوار ہے، گرجا ہے، تمام جگہ پر مسلمان داڑھی ٹوپی رکھتا ہے، سردار والے پگڑی پہنتے ہیں، ہندو پنڈت والے داڑھی اور مونچھ رکھ رہے ہیں، جو بھی اپنے مذاہب کے طریقے ہیں ڈریس کے اعتبار سے ہو، تمام یہ 26 جنوری کو ہوا تھا، 1950 26 جنوری کو ہوا، یہ قانون بنا، یہ سمویدھان بنا، بابا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے قانون بنایا، سمویدھان بنا، اور یہ دیش ہمارا آزاد ہوا، مکمل جو آزاد ہوا انگریز چنگل سے، ہر ایک کا برابری خون بہایا، ہر ایک شخص کا برابر خون بہا ہے، صرف ایک کمیونٹی نہیں ہے، صرف مسلمان ہی نہیں ہے، اور صرف ہندو ہی نہیں ہے، صرف سکھ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص قربانی، ہر ایک شخص خون برابر اس وطن کے قربانی دینے میں لگا ہوا۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا تشدد ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کس طرح پلاننگ کے ذریعے ہمیں کو مارا جا رہا ہے، اس کا کارن وجہ ہم اور آپ کو، آج جتنی بھی مال و دولت تمام چیز جھوکا جا رہا ہے غلط چیزوں پر، تعلیم میں اور دینی کاموں میں نہیں جھوکا جاتا۔ آج اپنے بچوں کو کاروبار کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو لیڈر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو ماسٹر بنانے، اپنے بچوں کو وکیل و جج بنانے کے لیے فکر مند نہیں، چاہے بچہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر ایک شخص کو دینی جس طرح تعلیم ضروری ہے، دنیاوی تعلیم ہر ایک والد پر فرض بنتا ہے۔ آج لیڈرشپ پر آنا مسلمان کو بہت ضروری ہے، اس لیے بڑے بڑے اکابر، بڑے علماء کرام ہمیں آپ کو تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی دونوں فیلڈ میں حترک آدمی ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک قرآن پاک میں آیت فرما دی ہے جو بالکل حقیقت ہے ہی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہی، نہ ہو جس کا خیال اپنی حالت بدل۔ اگر ہم اور اپنی حالت خود اگر چینج نہ کرنے کی کوشش کرے تو پھر آسمان سے کوئی جبریل میکائیل آ کر چینج نہیں کرے، ہمیں خود چینج کرنا ہے، اور چینجنگ کے لیے جو ہمارا اپنا آج آسان بہانہ بن گیا ہے، اللہ توفیق دیا تو مسجد جائیں گے۔ آپ کو اگر ہمیں آپ کو اللہ توفیق دیا، کھانے کے توفیق کیسے مل رہا میرے بھائی؟ ٹوائلٹ کرنے کیسے توفیق مل جاتا ہے؟ بازار جا کر ڈانس کرنے کیسے توفیق مل جاتا ہے؟ چھبیس دیکھیے کتنا بے حیا ہوگا ڈانس کرنے کے لیے، لڑکی بھی ڈانس کرے گی، لڑکا بھی ڈانس کرے گا۔ ارے مردودو، اگر ڈانس ہی کرنا تھا تو بزرگ والے دن قربانی کیوں دیا؟ انگریزوں کے سامنے، توپ کے سامنے اپنے جسم کو رکھ کر چھلنی کرنے کا آسان کیوں کیا؟ یہ ڈانس کرنے 26 جنوری میں، معافی چاہتا ہوں بات اگر کڑی بھی لگے، 26 جنوری میں ڈانس کرنے وقت نہیں ہے، یہ قربانی کا دن ہے، اس پر ہمیں آپ کو افسوس کریں، خوشیاں منائیں۔ خوشیاں صرف ڈانس کر خوشیاں نہیں ہیں، خوشی کے بہت سے شکل ہو سکتے ہیں، بہت سے طور طریقہ ہو سکتا ہے۔ بھائی نظم کیا جائے، جو شخص ابوالکلام آزاد صاحب ہے، بھگت سنگھ ہے، ٹیپو سلطان ہے، مہاتما گاندھی ہے، اور جتنے بھی شہید کیے تماموں کا نام لے کر بھائی اس کے بارے نظم پڑھا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بےہودہ کا پار کر دیا جائے،
آج اگر قبر سے اٹھایا جائے نا ان بزرگوں کو جنہوں نے قربانی دے وطن کے لیے، وہ جوتا لے کے دوڑا پیٹے گا ان تمام مردوں کے پیچھے کہ مرد جھاڑو لے کے پیٹے دوڑائے گا کہ مردود اسی لیے ہم نے قربانی دیا تھا ڈانس کروانے کے لیے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم سب کی ذمہ داری اپنے بھائی کو ہو، اپنے رشتہ داروں کو، گھروں کو ہو، ایسے ناپاک غلیظ جگہ پر ثابت ہو رہا ہے، ایسے جگہ سے ہم سب گزارش ہے کہ بچنے کی کوشش کریں۔ میرے معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت تشریف لائے ہیں کہ مسجد سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کریں گے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جس وطن پر ہے، اس وطن آزاد ہوا ہے، اس پر ہر ایک شخص کا برابر حق، کسی کے باپ کا مجال نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو سوال کر سکے اس وطن تمہارا حق کیا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس وطن پر خوشحالی عطا فرمائے، امن و سکون عطا فرمائے، ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کے تشدد سے ہمارے ملک کو محفوظ اور پاک فرمائے، اور اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اس ملک میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت پر آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اب کے امام و خطیب صاحب سے آپ نے الحمدللہ بہت اچھی سماعت کی ہے۔ میں زیادہ وقت لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بات ختم کروں گا۔ آپ لوگوں کی روبرو مجھے برابر آنے کا موقع ملتا ہے اور میں آپ لوگوں کی حاضر ہوتا ہوں۔